السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ آج کی دعا ہے ہماری بیماری کے لیے، یا پھر اگر آپ کے جسم میں کہیں بھی درد ہو اس وقت پڑھنے کی دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنا ہاتھ جسم کے اس حصے پہ رکھو، اپنا ہاتھ جسم کے اس حصے پہ رکھو جسے تکلیف ہو، پھر کہو بسم اللہ 3 دفعہ اور 7 مرتبہ یہ دعا کہو۔ آپ کے جسم میں کہیں بھی تکلیف ہونا اس جگہ پر ہاتھ رکھے اور پہلے 3 مرتبہ بسم اللہ کہے اور پھر یہ دعا پڑھے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور قدرت کی پناہ پکڑتی ہوں اس چیز کے شر سے جو میں پاتی ہوں اور جس سے ڈرتی ہوں۔ ماشاء اللہ دیکھیں کتنی اچھی دعا ہے نا، کہ جہیں بھی آپ کو پین فیل ہو کسی بھی حصے میں تو آپ اس دعا کو پڑھیں۔ پہلے 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں، پھر 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں۔ دیکھیں آپ جو بھی دعا پڑھیں نا، پورے یقین اور توکل کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ اس دعا کو پڑھنے سے آپ کی بیماری ہو، درد ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا، بہت کچھ کرتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، دوسروں سے دعائیں بھی پڑھانے لگاتے ہیں، لیکن ان کے دل میں اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ اللہ ان کی بیماری کو ٹھیک کر دیں گے، اللہ ان کی مصیبت کو دور کر دیں گے، اللہ ان کو درد کے تکلیف سے نجات دیں گے۔ لیکن ان کا جیسا ان کا گمان ہوگا اللہ سے، ان کے ساتھ ویسے ہی ہونا ہے نا۔ تو آپ نے جو کچھ بھی دیکھیں، ایسا نہیں کہ یہی دعا پڑھنے سے آپ کا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کے صرف سورہ فاتحہ پڑھنے سے بھی اس کا درد کم ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ یعنی کہ ان کا توکل ایسا ہوتا ہے اللہ پر۔ تو یہ ساری دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی حدیث میں منشن ہے۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن اتنی ہی یقین کے ساتھ نہیں کرتے دعائیں۔ تو آپ یقین کے ساتھ اگر سورہ فاتحہ بھی پڑھ لے، آیت الکرسی بھی پڑھ لے، بسم اللہ بھی پڑھ لے نا، تو آپ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آپ کا توکل ہونا ضروری ہے، کوئی بھی ہو۔ دیکھیں آپ کسی ہاسپٹل جا رہی ہے اور آپ کو اس کے ڈاکٹر پہ ہی یقین نہیں ہے اور آپ اس کو بار بار اس سے کنفرم کرا رہی کہ اب ڈاکٹر ہو یا نہیں، اب علاج کر پاؤ گے یا نہیں، اگر ایسا کریں گی تو کیسے ہوگا؟ دیکھیں جب بھی کوئی دعا کرے تو پورے توکل اور یقین کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو قبول کریں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کے درد کو تکلیف سے نجات دیں گے۔ اور میں نے آپ سے پہلے بھی حدیث شیئر کی ہے کہ جب انسان کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جب آپ کسی درد میں، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہوں گے تو اس حدیث کو ضرور یاد رکھیں، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ اپنے لیے بھی پڑھ سکتی ہے، دوسروں کے لیے بھی پڑھ سکتی ہے، یعنی کہ آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کو ان کے لیے بھی پڑھ سکتی ہے۔ اور ایک ہماری جو دعا ہے جو بیماری کے لیے، یعنی کہ بیمار کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار لوگوں کو، یعنی کہ دائنا ہاتھ یعنی کہ رائٹ ہینڈ ان پر رکھ کر نا اس پہ ان کو دم کرتے۔ آپ ایسے بھی ڈائریکٹ ان کو دم کر سکتی ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ آپ ایسے ڈائریکٹ دم نہیں کر سکتی، آپ پانی پر بھی دم کر سکتی ہے، ان کے لیے دعا کر سکتی ہے، آپ جیسے مناسب لگے نا اپنے لیے بھی دم کر سکتی ہے اور دوسروں کے لیے بھی دم کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دعا یہ ہے، اللہم رب الناس اذهب اللباس الشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر السقما۔ اے اللہ انسانوں کے رب، اس بیماری کو دور فرما، شفا آپ ہی شفا دینے والے ہیں، تیرے شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو کسی بیماری کو پیچھے نہ چھوڑے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دیکھیں کتنی اچھی دعا کرتے ہیں کہ بیماری کو دور فرمانے کے لیے شفا دینے والے آپ ہی ہے اللہ، اور تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، یعنی کہ اللہ اگر شفا دے تو پھر
کوئی آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کوئی آپ کو بیماری میں مبتلا کچھ نہیں کر سکتا۔ جیسے اللہ کا کرم ہم پر ہو جائے، اللہ ہم پر مہربان ہو جائے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، تو پھر کسی کی کیا مجال کہ ہمارا کچھ بگاڑ سکے۔ تو دیکھیں ایسی شفا جو کسی بیماری کو پیچھے نہ چھوڑے، یعنی کہ کسی بھی بیماری کو شفا کے لیے نا آپ اس دعا کو پڑھ سکتی ہیں، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ دیکھیے جب کسی کے لیے ہم نے دم کرنا ہوتا ہے، جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کے اوپر سورہ فاتحہ بھی دم کر سکتے ہیں آپ، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، اور یہ جو بیماری کے لیے درد کے لیے دعائیں ہوتی ہیں نا وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہت ہی عقیدے اور توکل کے ساتھ آپ نے دعاؤں کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ دیکھ لیں میں مریض کی عادت کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گی آپ کو، یعنی کہ جہاں درد کے بارے میں آیا ہے تو آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مسلمان کو کوئی دکھ، تکلیف، غم، مال، اذیت، درد، ایسا نہیں اگر کانٹا بھی چپ جائے تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا بھی، مریض کی عادت کو جانے والا واپس آنے تک جنت میں پھول چننے میں رہا، یعنی کہ جب آپ کسی مریض کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے واپس آنے تک آپ کو جنت میں پھول چننے رہنے کا ثواب ملے گا۔ اگر صبح کو جائے تو شام تک، اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ مریض کو صرف ایک پیشنٹ کو دیکھنے جانے کے لیے کتنا بڑا اجر ہے، دیکھیں پہلے تو جنت میں پھل چننے کا، پھر دوسرا اگر آپ مارننگ کو گئے پھر آپ رات کو واپس آئے تو 70,000 فرشتے آپ کے لیے اس وقت تک جتنا پیریڈ ٹائم آپ وہاں رہی، وہاں گئی، جانے میں لگا آپ کو وقت، اس کا لیے نا اس کے اتنا وقت فرشتے استغفار کرتے۔ اگر آپ صبح کو گئی تو شام کو آئی، یا پھر شام کو جا کر صبح کو آئی تو۔ اور جب آپ مریض کے پاس جائے تو اس کو صبر کی تلقین کرے، جس کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کیسے ہم نے اور مشکل وقت میں کیسے خود کو سنبھالنا ہے، تو اسی طرح نا ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، ان کو ہمت دینی چاہیے، حدیث اور قرآن کی باتیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کا دیکھیں ہر مصیبت میں، ہر ایک جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ صرف اللہ سے آس لگائے بیٹھا ہوتا ہے، اور اس کو اللہ کے قریب جڑنے کا یہی بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو خدا قرآن اور حدیث کی باتیں بتانی چاہیے، اور اس پر ان کو صبر کی تلقین کرنی چاہیے، اور امید دلانی چاہیے کہ کچھ بہتر ہو جائے گا، اللہ شفا دینے والا ہے۔ ان کو اگر کچھ دعائیں جانتی ہے تو وہ بھی ان کو بتا دے، پھر ان کے لیے صبر کی تلقین دے، اور ان کو حدیث سے بتائے کہ اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو ہمیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگر آپ بیماری میں بھی ہے تو پھر آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس طرح سے نا حدیث سے بتائیے، تھوڑا کچھ نہ کچھ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں میں بتا رہی ہوں اس کو یاد رکھے، جب بھی آپ کسی مریض سے ملنے جائے تو ان کو یہ ساری کچھ بتا سکتی ہے، اور ان کے لیے دعا کرے، اور ان سے بھی کہے کہ آپ کے لیے دعا کرے، کیونکہ مریض کی دعائیں بھی نا قبول ہوتی ہیں، جلد قبول ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی ضرورت مند ہے تو آپ ان کے لیے مدد کر سکتی ہے، جتنا آپ کر سکتی ہے تو ان کے لیے ضرور مدد کرے، اور اللہ کی رضا کے لیے مدد کرے، شو آف کے لیے نہیں، یا پھر کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا۔ اگر آپ کسی پیشنٹ کے پاس گئی ہے، مریض کے پاس، ہو سکتا ہے وہ آپ کے رشتہ دار ہو، آپ کے فیملی ممبرس ہو، فرینڈس ہو، پڑوسی ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ ضرورت مند ہے اور آپ اتنی استطاعت رکھتی ہے تو ان کی مدد ضرور کرے۔ اور دیکھیے وہاں جا کر نا آپ نے زیادہ دیر نہیں بیٹھنا، کیونکہ ہماری وجہ سے کسی کو پریشانی ہو یا مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو۔ دیکھیے جب بھی آپ مریض کی عادت کے لیے گئے جائیں تو اگر وہ آپ سے وہ بات کر خوش ہے اور آپ کو اصرار کر رہا ہے بار بار کہ آپ بیٹھ جائیں تو آپ اس کی خوشی کے لیے وہاں بیٹھ سکتی ہے، لیکن فضول میں جا کر وہاں پر باتیں کرنا، لوگوں سے باتیں بنانا، یہ ساری چیزیں ٹائم پاس کے لیے بالکل آپ نے ایسی چیزیں نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں دعاؤں کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور اپنی روٹین لائف میں اگر آپ کبھی بھی کہیں بھی درد محسوس کرے اور بیماری فیل ہو آپ کو، تو آپ بیمار محسوس کرے یا پھر کسی کو بیمار محسوس کرتا دیکھے تو ان کے لیے ضرور دعائیں کرے اور ان پر ضرور دم کرے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر تکلیف، پریشانی اور بیماری سے محفوظ رکھے، ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، ہم سب کو والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔